اسلامک ویڈیو کے موزے سامعین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ عمیل مقتول بن سلیمان کا واقعہ ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ایک روایت کی گئی ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص جس کا نام عمیل تھا، ملک و دولت اور حشمت اس کی بہت تھی، لیکن اس کے گھر میں کوئی فرزند نہ تھا۔ ایک بھتیجا تھا، وہ بھی بہت ہی غریب مگر بہت ہی طاقتور اور اپنے چچا کے مال پر طمع رکھتا تھا، اور وہ اپنے دل میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ کوئی وقت ایسا مجھے مل جائے کہ میں اپنے چچا کو مار ڈالوں اور اس کے ملک اور میراث پر اپنا پورا قبضہ کر لوں۔ غرض دنیا کی تمام لالچ نے اس کو مجبور کر دیا اور ایک شب چپکے سے اپنے چچا کو مار کر شہر سے باہر لے جا کر دور گاؤں کی سرحد میں رکھ آیا، اور پھر اس ملک کی میراث اور سلطنت کا مالک ہوا اور مکر و فریب کر کے اپنے چچا کے قاتل کا پتہ تلاش کرنے لگا۔ بالآخر اسی گاؤں والوں پر تہمت لگائی کہ انہوں نے میرے چچا کو مار ڈالا ہے، لہٰذا تم گاؤں والوں کو میرے پاس حاضر کر دو تاکہ میں ان میں سے اپنے چچا کے متعلق معلومات کروں۔ اور گاؤں کے لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے کہ فلاں نے اس کے چچا کو مارا اور فلاں نے اس کے چچا کو مارا۔ اللہ تعالیٰ اس معاملہ میں یوں فرماتا ہے، اور جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو اور پھر لگے ایک دوسرے پر بہتان کرنے اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ اس مقتول کے قاتل سے اللہ خبر دے کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ نے خداوند قدوس سے دعا کی۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غماز کو ہم دشمن جانتے ہیں، غمازی کیوں کریں؟ ان کو کہہ دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور پھر اس کی زبان لے کر اس کو مقتول کے اوپر ماریں، اور وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بولے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا گائے ذبح کرنے کو، کیونکہ وہ قوم گائے کو پوجتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے معبود کو ذبح اپنے ہی ہاتھ سے کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ طاقت و عقل کی مالک نہیں ہے۔ غرض حضرت موسیٰ نے خدا کے فرمانے سے اس قوم کو اس چیز کی خبر دی۔ ترجمہ: اور جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، تو البتہ تم قاتل کو معلوم کر لو گے۔ انہوں نے کہا، ترجمہ: بولی وہ قوم، کیا ہم کو پکڑ کر مذاق کیا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ سے اور نہ ہوں میں جاہلوں سے۔ وہ بولے، پکارے ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچہ، بلکہ جوان سال ہو۔ اب تم وہی کرو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے، پکارے ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کیسا رنگ ہے اس گائے کا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو خوب زرد رنگ کی، جو اچھی معلوم ہوتی ہو دیکھنے والوں کو۔ پھر انہوں نے کہا، بولے، پکارے ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے کہ ہم کو کس قسم کی وہ گائیوں میں شبہ پڑا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم راہ پائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ وہ محنت کرنے والی ہو اور نہ ہل جوتنے والی جو کہ پھاڑے زمین کو، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتوں کو، اور اپنے بدن سے پوری تندرست ہو اور داغ اس میں کچھ نہ ہو۔ تب کہا انہوں نے کہ اب لایا ہے تو ہمارے پاس ٹھیک بات، اب ہم ضرور ذبح کریں گے۔ پھر مذکورہ بالا صفت کی گائے تلاش کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل نے بصورت اجنبی ان کو آ کر فرمایا کہ بنی اسرائیل، میں فلاں آدمی کے پاس اس صفت کی گائے کو دیکھ کے آیا ہوں، اور قیمت اس کی اس کے چمڑے بھر کے روپے کی ہے، سو جو چاہے خریدے۔ دراصل گائے کا قصہ یوں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں مرد صالح نیک بخت تھا، اور اس کے ایک ہی بیٹا تھا، وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کے ایک گائے تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے واسطے جنگل میں خدا پر سونپی تھی کہ الہی جب میرا بیٹا بڑا ہو تب اس گائے کو دیجیے۔ اور وہ گائے جب بڑی ہوئی جنگل میں اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا، نیک صالح، اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور اپنی ماں کا مطیع و فرمانبردار رہتا، اور اس نے اپنا معمول یہ بنا رکھا تھا کہ وہ رات کے 3 حصے کرتا، ایک حصے میں وہ سوتا، دوسرے حصے میں عبادت کرتا اور آخر حصے میں اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا۔ یہ اس کا روز کا دستور عمل تھا۔ جب فجر ہوتی تو جنگل و میدان میں جا کر لکڑیاں چن لاتا اور پھر اس کو بازار میں لے جا کر بیچتا۔ جب وہ فروخت ہو جاتی تو اس کے بھی 3 حصے کرتا، ایک حصہ تو فقراء و مساکین کو صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا، اور تیسرے حصے میں آپ کچھ کھا لیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا، اے بیٹے،
تیرا باپ فلانے میدان میں تیرے لیے ایک گائے خدا پر سونپ کر گزر گیا ہے، تو جا اور وہاں جا کر حضرت ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے خدا سے مانگ، تب وہ گائے تیرے ہاتھ آ جائے گی۔ اور اس گائے کی شناخت یہ ہے کہ مثل شعاع آفتاب کی نظر آوے گی۔ یہ سن کر اس نے اس میدان میں جا کر دیکھا اور کہا، الہی، وہ گائے جو میرے باپ نے میرے واسطے میدان میں چھوڑ دی ہے سو مجھ کو دے دے۔ پس وہ گائے بہک میں خدا اس کے سامنے آ موجود ہوئی، اور وہ گائے پھر بولی، اے لڑکے، اپنے ماں باپ کے فرمانبردار، تو میری پیٹھ پر بیٹھ، میں تیری فرمانبردار رہوں گی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تیری پیٹھ پر بیٹھوں، مگر یہ کہا کہ تجھ کو پکڑ کر لے جاؤں۔ پس وہ جوان لڑکا اس گائے کو پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلا۔ اس وقت شیطان بصورت رکھوالے کے اس کے آگے آ کر بولا کہ اے جوان مرد، میں اس کا پاسباں ہوں، اس پر اپنا اسباب لاد کر اپنے گھر کو جانا چاہتا ہوں۔ جب راستے میں مجھ کو حاجت پڑی، میں اس میں مشغول ہو گیا اور یہ گائے مجھ سے چھوٹ گئی تھی، اور مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اس کو پکڑ سکوں۔ آخر یہ بھاگ گئی اور اب میں نے اسے یہاں پایا ہے۔ اب تم اس پر سوار کر کے مجھے اپنے گاؤں تک پہنچا دو، اور جو اس کی مزدوری ہوگی وہ مجھ سے لے لینا۔ یہ سن کر اس جوان نے کہا کہ جا خدا پر بھروسہ کر، جب تیرا ایمان درست ہے تو اللہ تعالیٰ بے توشہ اور بے سواری تجھ کو منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم چاہو تو مجھے بیچ دو۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ یہ میری ماں نے نہیں کہا کہ میں گائے کو بیچ دوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا قدم آگے بڑھایا، اچانک ایک پرند جانور گائے کے پیٹ کے نیچے سے اڑا اور گائے اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ تب اس لڑکے نے پکارا، اے گائے، برائے خدا میرے پاس آ جا۔ گائے نے یہ بات سنی اور فوراً حاضر ہو گئی، اور پھر اس نے اس لڑکے سے کہا، اے نوجوان، جو مجھ کو لے بھاگا تھا وہ مرغ نہ تھا بلکہ وہ شیطان تھا، اور وہ مجھ پر سوار ہو کر بھاگا۔ جب تو نے خدا کا نام لیا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھے اس لائن سے چھڑا لیا۔ غرض وہ جوان اس گائے کو لے کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، ہم غریب ہیں اور کچھ روپیہ پیسہ کھانے پینے کو نہیں، تو اس گائے کو فروخت کر ڈالو۔ وہ بولا، اے میری ماں، اس کو کتنے میں فروخت کروں؟ اس کی ماں نے جواب دیا کہ تو اس کو 3 دینار میں فروخت کر ڈال۔ وہ لڑکا اپنی ماں کی بات سن کر بازار میں گیا۔ ادھر خداوند قدوس نے فرشتہ بھیجا کہ گائے کی قیمت بتا دے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تم اس کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ وہ بولا، ہم اس کو 3 دینار میں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے نے اس کو بتایا کہ میں اس گائے کو تم 6 دینار میں فروخت کرو۔ وہ لڑکا بولا کہ میری ماں نے تو اس کو 6 دینار میں فروخت کرنے کو نہیں کہا، اگر تم اس گائے کے وزن برابر بھی دینار دو گے تو بھی بے حکم ماں کے نہیں بیچوں گا۔ یہ سنتے ہی پھر جوان نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ گائے کی قیمت تو 6 دینار بازار میں ہوتی ہے۔ تب اس کی ماں نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ جب وہ بازار میں آیا تو پھر اس فرشتے نے 12 دینار قیمت اس کی کہی۔ پھر اس نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ بازار میں اس گائے کی قیمت 12 دینار ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اس لڑکے سے کہا کہ شاید وہ شخص فرشتہ ہوگا جو اس کی قیمت لگاتا ہے، اور وہ ہم کو فائدہ بتانے آیا ہے۔ اور پھر وہ جوان جا کر دیکھتا ہے کہ وہ وہی مرد کھڑا ہے۔ تب اس نے کہا اس کو دیکھ کر، اب اس گائے کو مت بیچو، اور تم اپنی ماں سے جا کر کہو کہ اس کو موسیٰ بن عمر اور ان کے آنے تک رکھیو، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا ہے، اس کا قاتل اب تک نامعلوم ہے۔ اس کو وہ خریدے گا اور چمڑے بھر وزن کر کے روپے تم کو دے گا۔ جب موسیٰ نے اس سے وہ گائے اسی صفت کی پائی جو اللہ تعالیٰ نے اس کا نشان بتایا تھا، چنانچہ اس گائے کو اس جوان سے خرید کر ذبح کیا، اور پھر اس کے چمڑے بھر روپے وزن کر کے اس کو دیے، اور زبان اس گائے کی کاٹ کر آمیل مقتول پر رکھ دی۔ خدا کے حکم سے وہ شخص زندہ ہو گیا، اس کی رگوں میں اور اس کے گلے سے خون جاری ہوا۔ تب اس نے بآواز بلند اور فصیح زبان سے کہا، اے لوگو، گواہ رہو، مجھ کو گاؤں والوں نے نہیں مارا، میرے بھتیجے نے مجھے دولت کی لالچ سے مارا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے اس امیل مقتول کے بھتیجے قاتل کو مار ڈالا، اس کا قصاص لے کر تمام مال و اسباب اس کا محتاجوں اور فقیروں کو بانٹ دیا۔ تب وہاں کے لوگوں نے اس قاتل کے شر سے ایمان پائی، اور پھر وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ امید کرتی ہوں سامعین آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔